كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی اور صرفی کر رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہے آیت نمبر 218 سورہ البقرہ۔ آئیے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ابتدا انا سے ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف نصب و توکید بھی کہتے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ شد آپ کو نظر آتی ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یعنی جملے کے اندر سٹریس اور ایمفیسس پیدا کرنے کے لیے انا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ الذین اسم موصول اور یہ مبنی ہے، مبنی یہ جو آپ کو فتح نظر آ رہی ہے اس کے اوپر، یہ اس پہ مبنی ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ بے شک وہ لوگ جو آمنو، یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے، اور مبنی اس ضمہ کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے نا پیش کو عربی زبان میں ضمہ بولتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی فعل کس حرف پہ مبنی ہے تو اس کا آخری حرف دیکھتے ہیں۔ آخری حرف سے مراد کہ مثلا یہ اس کے 3 حرف ہیں، ایک حمزہ ہے، ایک میم ہے اور ایک نون ہے۔ اس کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس کو روٹ یا جزر مانا جاتا ہے، تو وہ ہے امانہ۔ یہ وہ ہے حمزہ، میم اور نون۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نون کے اوپر پیش ہے آمنو، یہ آپ کو ایک حمزہ بھی نظر آ رہی ہے اور ایک الف بھی، یہ دراصل باب فعال میں سے ہے۔ امینہ جب باب فعال میں جاتا ہے تو بن جاتا ہے آمنہ یؤمنو، اور اس کا مصدر ہوتا ہے ایمان، اور اس کا اسم فاعل ہوتا ہے مؤمن۔ تو آمنو، اور اس میں دیکھیں واو جو ہے اس کو کہتے ہیں واو الجماعہ، یعنی ایک ضمیر ہے متصل مبنی محلن مرفوع ہے فاعل، اور یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ والا جو کہ ساکن ہے، اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ۔ یہ الف الفارقہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو واو ہے یہ دراصل ضمیر متصل ہے، یہ وہ والی واو نہیں ہے جو جمع مذکر سالم میں آتی ہے، جو کہ وہاں پہ رفع کی نشانی ہوتی ہے، یہ یہاں پہ فاعل ہے۔ تو یہ فرق بیان کرنے کے لیے یہاں پہ الف الفارقہ آتا ہے، اور یہ تلفظ میں نہیں آتا۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ایمان والے مومنین۔ آگیا والذین، تو والذین میں جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حرف عطف ہے، اور یہ بھی مبنی ہے کس پہ؟ اس کے اوپر زبر ہے۔ حرف عطف کا مطلب ہوتا ہے کہ پچھلا موضوع بھی جاری ہے۔ الذین وہی اسم موصول ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ جو اسم موصول تھا اس کے بعد یہ آپ کو میں نے بتایا تھا فعل ماضی ہے، اور یہ ایک پورا جملہ ہے چونکہ اس کے اندر فاعل بھی ہے اور فعل بھی ہے، تو یہ پورا جملہ اس کو ہم کہتے ہیں صلۃ الموصول۔ یہ جو الذین ہے یہ موصول ہے، اس کا صلہ ہے، لا محل لہا من الاعراب، اعراب میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، نہ یہ فاعل ہے، نہ یہ مفعول ہے، نہ
جس کی وجہ سے نہ یہ منصوب ہے، نہ مرفوع ہے، نہ مجرور ہے۔ والذین میں واو عطف کی، اور الذین پھر وہی اسم موصول ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ انا جو ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے۔ تو یہ جو الذین اس میں موصول ہے، یہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہو کر یہ اسم ہے انا کا، کیونکہ انا کا اسم ہم جانتے ہیں کہ وہ منصوب ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو آمنو ہے، یہ پورا ایک جملہ ہے جو کہ صلۃ الموصول ہے۔ ابھی ہم اس کی ایک خبر ڈھونڈیں گے۔ والذین واو عطف اور الذین اس میں موصول ہے، اور یہ معطوف ہے کس پہ؟ الذین پہ۔ تو جو اس الذین کے اعراب میں اس کی بھی ہوں گے، یہ اگر محلن منصوب تھا تو یہ بھی محلن منصوب ہے۔ ہاجرو، ہاجرو یہ جو باب ہے یہ مفاعلہ ہے، اس کو باب مفاعلہ بھی کہتے ہیں، باب فعال بھی کہتے ہیں، چونکہ اس کے مصدر دو وزن پہ آتے ہیں، مفاعلہ پہ بھی اور فعال پہ بھی۔ اور یہ 3 اس کے حرف ہیں ثلاثی میں، حجرہ، ہا جیم اور را، اور یہ جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ زائد ہے، یہ باب کا ہے، باب مفاعلہ، یعنی حاجرہ یحاجرو، مہاجر اسم فاعل ہے، اور مہاجرہ یا حجار یہ اس کا مصدر ہے، اور یہ فعل ماضی ہے، مبنی کس پہ ہے؟ یہ مبنی ضمہ کے اوپر ہے، اور یہ واو وہی ہے، واو الجماعہ، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل، اور یہ الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں الف الفارقہ، اور اس کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہاجرو ہے یہ بھی فعل اور فاعل سے مل کر پورا ایک جملہ ہے، اور یہ پورا جملہ محلن کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صلۃ الموصول ہے، الذین کا یہ صلہ ہے۔ ابھی آگے دیکھیں، واو پھر آ گئی ہے، وجاہدو، یہ واو عطف کی ہے، جاہدو ہے یہ بھی باب مفاعلہ ہے، جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً اور جہادن، جہاد اس کا مصدر ہے۔ یہ فعل و ماض ہے، مبنی پیش کے اوپر ہے، ضمہ پہ مبنی، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع فاعل، اور یہ الف جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الف الفارق ہے۔ تو یہ معطوف ہوگا ہاجرو پہ، تو جو اعراب ہم نے ہاجرو کے کیے وہ جاہدو کے ہوں گے، چونکہ اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ وہ صلۃ الموصول ہے، لا محل لہا من الاعراب، تو بالکل وہی اعراب اس کے ہوں گے۔ اور یہاں پہ فی ہے، فی حرف جر ہے، سبیل اللہ، اس پہ آپ غور کریں، سبیل کے نیچے آپ کو یہ زیر نظر آ رہی ہے، لام کے نیچے یہ زیر کیوں ہے؟ چونکہ یہ مجرور ہے نا، فی اس کے پیچھے ہے، جب کوئی حرف جر آتا ہے تو اس کے بعد آنے والا کلمہ اس میں مجرور ہوتا ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اس لیے اس کے اوپر ال نہیں لگا ہوا۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کا کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ یہ جو ہمارا عربی زبان کا کورس چل رہا ہے، تو اس کو ایک دفعہ آپ دہرا لیں، اس کا ایک لنک میں یہاں پہ دے دوں گا۔ تو یہ مضاف ہے، اور اللہ کے نیچے بھی زیر ہے، کیونکہ یہ مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ ہے۔ اب یہاں سے اب چلیں انا سے، تو انا بے شک، الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا،
فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک، اس پہ غور کریں گے. اولئک آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسم اشارہ ہے، اور یہ اسم اشارہ جمع مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جمع مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں دوز کے معنوں میں آتا ہے. اولئک اس کو ہم کہتے ہیں اسم اشارہ ہے اور مبنی ہے، اور محلن یہاں پہ یہ مرفوع ہے. یہ دو حصوں سے بنا، ایک اولائی ہے اور ایک کا ہے. اصل میں جو اسم اشارہ ہے وہ اولائی ہے، اس کو ہم کہیں گے یہ اسم اشارہ ہے، مبنی ہے کسرہ پہ. اور یہ کا جو ہے، کا کو کہتے ہیں کا للخطاب، حرف للخطاب، یہ بھی مبنی ہے زبر پہ. یہ جو اسم اشارہ ہے یہ مبتدا ہے، یہ محلن مرفوع ہے اور مبتدا. اس کو ہم اگر الگ سے ایک جملہ دیکھیں، یرجون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے. یہ جو نون اعرابی ہے یہ اس کے رفع کی نشانی ہے چونکہ یہ افعال خمسہ میں سے. اور یہ جو واو ہے یہ وہی واو الجماعہ ہے، یعنی کہ ضمیر متصل مبنی اور محلن مرفوع ہے فاعل یرجون. اور فعل اور فاعل سے مل کر پورا ایک جملہ بنا ہے، اور یہ پورا جملہ اولئک کی خبر ہے. اب آپ اس میں جو تھوڑی سی پیچیدگی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ شروع میں کہا تھا کہ انا یہ حرف نصب اور توقید ہے اور الذین اس کا اسم ہے، تو اس کی ہم خبر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہاں پہ ہمیں اس کی خبر ملی کہ یہ جو پورا جملہ ہے اولئک سے شروع ہوتا ہے. یہاں سے یہ جو شروع ہو رہا ہے پورا جملہ اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہے چونکہ یہ انا کی خبر بن رہا ہے. تو خود بھی یہ ایک جملہ مبتدا اور خبر سے بنا ہے. ابھی رحمت اللہ پہ غور کریں. ایک تو یہ کہ تا کھلی ہوئی ہے، تو عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عربی زبان میں رحمہ گول تا سے بن کر آتا ہے، یعنی اس کو ہم ایسے لکھتے ہیں رحمتن، گول تا ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ تا کھلی ہوئی ہے. تو قرآن مجید کے جو رسم الخط ہے اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا اعجاز ہے. اب غور کیجئے کہ جب میں اس کا ترجمہ کروں گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی یہاں پہ اس کا اعراب دیکھیں کہ یہ مفعول بہ منصوب بالفتح ظاہرہ، یہ تا کے اوپر زبر اس کے مفعول بہ ہونے کی، منصوب ہونے کی نشانی ہے، اور پھر یہ مضاف بھی ہے. اور اللہ یہ لفظ الجلالہ ہے، مجرور بالکسرہ ظاہرہ مضاف الیہ. مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت سے امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہیں. تو یہاں بھی یرجون کا مطلب ہے امید کرتے ہیں، وہ امیدوار ہیں. تو اب کمال یہ دیکھیں کہ یہاں پہ رحمت کی تا کو کھول دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ وہ امید لگا کے بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور اللہ نے ان اپنی رحمت کو کھول دیا ہے. سبحان اللہ، اللہ نے اپنی رحمت ان کو عطا کر دی ہے. یعنی خوف اور رجا کی وہ کیفیت جو مومن پہ طاری ہوئی، تو اللہ نے اپنی رحمت کے دروازے پہلے سے کھول دیے. سبحان اللہ. تو اس لیے اس تا کو کھول کر لکھا گیا. یہ اس کی رسم کا اعجاز ہے، قرآن کی رسم کا، کہ اس کی رسم کے اندر بھی معنی چھپے ہوئے. تو اب یہاں شروع سے دیکھیں، ان الذین، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت
کے امیدوار ہیں، اللہ کی رحمت سے امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ واللہ، اس میں واو حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے، چونکہ یہ مبتدا ہے، مبتدا مرفوع ہوتا ہے۔ غفور، یہ اس کی پہلی خبر ہے، خبر اول ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ آپ دیکھیں تنوین ہے، تو تنوین کس لیے ہے؟ چونکہ نکرہ ہے، نکرہ بھی تنوین ہوتی ہے۔ غفور مغفرت کرنے والا، اللہ مغفرت کرنے والا ہے، اور رحیم دوسری خبر ہے، خبر ثانی ہے، مرفوع بالضمہ ظاہرہ۔ تو یہ ایک جملہ اسمیہ بنا مبتدا سے اور خبر سے، اور یہ جملہ استئنافیہ ہے، لا محل لہا من الاعراب۔ اب ہم اس کا ایک با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بہت واضح ہے۔ یہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے جو سچے مومن کی اصل پہچان بیان کرتی ہے۔ ایمان صرف زبان کا دعویٰ نہیں، یہ ایک سفر ہے، ایک جد و جہد ہے، ایک مقام ہے، اور ایک امید ہے۔ تو یہ آیت ان لوگوں کا تعارف کرواتی ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمت، اس کی محبت اور اس کا فضل یقینی ہے۔ آئیے اب اس آیت کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، یہ ایمان کا دعویٰ نہیں، ایمان کی حقیقت۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، تو یوں کہیے کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر، ماحول، آرام، تعلقات، اپنی اولاد، اپنے مال، سب کو چھوڑ دیا۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ اپنی جان اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہاں جہاد صرف تلوار نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہر قربانی کا نام ہے۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یہاں یرجون بہت اہم ہے۔ رحمت یقینی ہے، مگر امید والا دل اللہ کو محبوب ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جملہ آیت کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ سب اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو قرآن نے تین اوصاف بیان کیے۔ ایک ایمان ہے جو دل کا انقلاب ہے۔ ایمان صرف یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایمان وہ ہے جو دل کی دنیا بدل دے، سوچ بدل دے، ترجیحات بدل دے، زندگی کا مقصد بدل دے۔ اصل ایمان وہ ہے جو انسان کو اللہ کے لیے ہر کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہجرت کا مطلب صرف مکہ سے مدینہ جانا نہیں، یہ دوسرا وصف ہے ہجرت۔ آج کے دور کی ہجرت یہ ہے کہ گناہ کے ماحول سے دور ہونا، غلط دوستی چھوڑ دینا، بری عادات چھوڑ دینا، حیا اور عبادت کی طرف آنا، نیت کو پاک کرنا،
زندگی کی سمت بدل دینا. ہجرت اللہ کے لیے چھوڑ دینے کا نام ہے. اگر تم نے اللہ کے لیے گناہ چھوڑا تو یہ بھی ہجرت ہے. تیسرا وصف کیا ہے مومنین کا؟ جہاد، اللہ کے لیے قربانی دینا. جہاد صرف میدان جنگ کا نام نہیں، قرآن کے مطابق اپنے نفس سے لڑنا، خواہشات کو کنٹرول کرنا، صحیح موقف کے لیے کھڑے ہونا، مشکل میں صبر کرنا، حق کی دعوت دینا، قرآن سیکھنے کی جدوجہد کرنا، غلطی سے توبہ کرنا، یہ سب جہاد ہے. اور پھر جب اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جان دینی پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کرنا. اسلام میں سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کا جہاد ہے. پھر فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ. یہاں قرآن مجید میں یہ نہیں کہا اللہ کی رحمت ان پر لازمی ہے، بلکہ کہا وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امید انسان کو عاجز بناتی ہے، امید انسان کو جھکاتی ہے، امید انسان کو مخلص بناتی ہے، امید انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے، امید اس کو جینے کا فن سکھاتی ہے. اور جب امید زندہ رہے تو پھر انسان کے خواب، اس کی جدوجہد زندہ رہتی ہے. اللہ کو وہ دل پسند ہے جو امید رکھتے ہوئے بھی عاجزی سے اس کے ساتھ جڑا رہے. پھر فرمایا کہ ایمان صرف دعوے کا نام نہیں، کردار کا نام ہے. اگر ایمان نے تمہیں بدلا نہیں تو جان لیجئے کہ ابھی تک وہ آپ کے دل میں داخل نہیں ہوا. ایمان اس وقت اصل میں اور حقیقت میں ایمان بنتا ہے جب وہ انسان کی شخصیت کو بدل دیتا ہے، اس کی کردار کو بدل دیتا ہے. ہر شخص اپنی ہجرت خود کرتا ہے، کوئی گناہ چھوڑ کر، کوئی بری صحبت چھوڑ کر، کوئی تکبر چھوڑ کر، کوئی اپنی عادت کو بدل کر. یہ سب مدینہ کی طرف سفر ہے. نفس کے خلاف یہ جہاد کون سا ہے؟ جہاد آج بھی ضروری ہے. نفس کے خلاف، سستی کے خلاف، سوشل میڈیا کے فتنوں کے خلاف، دنیا کی محبت کے خلاف، پریشانیوں میں امید کے خلاف. یہ سب اللہ کے راستے کی جہاد ہے. اللہ کی رحمت کی امید مومن کا سہارا ہے. امید وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا. کیوں صرف یہی لوگ رحمت کے حقدار ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے لیے ہر چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں اور ہار نہیں مانتے. اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو ثابت قدم رہیں. اب آخر میں یہ سوال دل سے اٹھتا ہے، کیا ہم نے اللہ کے لیے ہجرت کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا ہے؟ کیا ہم اللہ کی رحمت کے اہل بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ قرآن چاہتا ہے کہ ہمارا جواب ہاں ہو، کیونکہ اللہ بہت غفور اور بہت رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہمیں سچا ایمان عطا فرما، ہمیں ظاہری نہیں دل کا مومن بنا دے. ہمیں ایسی ہجرت کرنے کی توفیق دے جو تیری محبت کے راستے کھول دے. ہمیں ایسا جہاد نصیب کر جو ہماری زندگی بدل دے اور اپنی بے انتہا رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے. آمین یا رب العالمین. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ.